بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے استغفار کو گناہوں کے زہر کا تریاک بنایا ہے۔ استغفار کے معنی ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا۔ ہر بد سے بدتر گناہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہو، توبہ اور استغفار سے معاف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب کوئی گناہ صغیرہ یا کبیرہ سرزد ہو تو فوراً توبہ اور استغفار سے اس کی تلافی کرنی چاہیے۔ اور آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ اب مزید ہم آپ کو بتاتے ہیں استغفار کی فضیلت اور استغفار کا طریقہ۔ بلکہ خلاف اولیٰ امور پر بھی استغفار کرنا چاہیے، اور بظاہر کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو تب بھی استغفار کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بالکل معصوم اور پاک تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے روزانہ 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ جو شخص استغفار کی پابندی کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی کی راہ نکال دیتے ہیں اور ہر غم کو دور فرماتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی استغفار کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور دن میں کم از کم ایک مرتبہ استغفار کی ایک تسبیح پڑھی جائے تو بہت اچھا ہے۔ سید الاستغفار۔ استغفار ہر زبان میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مختصر عربی جملہ یہ ہے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میں اللہ تعالیٰ اپنے پروردگار سے ہر گناہ کی مغفرت مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ لیکن حدیث میں استغفار کے ایک مخصوص دعا کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں۔ سید الاستغفار استغفار کا سردار قرار دیا گیا ہے، اور وہ استغفار یہ ہے جس کا ترجمہ ہے: یا اللہ، آپ میرے پروردگار ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں آپ کا بندہ ہوں، اور میں حد الوسع آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ آپ نے جو نعمتیں مجھ کو عطا فرمائی انہیں لے کر آپ سے رجوع کرتا ہوں، اور اپنے گناہ سے بھی آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ لہٰذا میرے گناہ معاف فرما دیجئے، کیونکہ آپ کے سوا کوئی گناہوں کی مغفرت نہیں کرتا۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ کلمات پورے یقین کے ساتھ صبح کے وقت کہے اور شام سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنتیوں میں شمار ہوگا، اور جو شخص یہ کلمات رات کے وقت پورے یقین کے ساتھ کہے اور صبح سے پہلے مر جائے تو وہ اہل جنت میں سے ہے۔ خاص طور سے رات کو سونے سے پہلے چند بار حضور قلب کے ساتھ اپنے دن بھر کے اعمال کی کوتاہیوں کا اجمالی تصور کر کے ان سب سے استغفار کر لینا چاہیے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔